يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اصل جو زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی 60 سال 70 سال آدمی 100 سال جی لے گا، پھر ایک دن کیا ہو جائے گا؟ دنیا چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ پھر وہاں جانے کے بعد آخرت میں جو کچھ بھی فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ہونے کے بعد پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آدمی ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا، جہنم میں چلا گیا تو پھر عذاب بھگت کر جنت میں واپس آئے گا۔ یہ ایمان والے کے لیے۔ تو آج اصل میں آخرت کے لیے کوئی آدمی تیاری نہیں کر رہا۔ دنیا کی تیاری تو پوری ہو رہی ہے، مکمل تیاری ہو رہی ہے۔ صبح صبح آدمی نکل جاتا ہے کاروبار کے لیے، یہ دنیاوی تیاری ہے۔ دنیا کمانے کی فکر، پیسے کمانے کی فکر، مال جمانے کی فکر، گھر بار بنانے کی فکر، انسان کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میں کمانا ہے، جمانا ہے، بلڈنگ بنانا ہے، کار لینا ہے، ایک کے 4 کے برابر میں بھی جینا ہے۔ حالانکہ وہ جیے گا 60 سال 70 سال، لیکن آدمی پوری مکمل جد و جہد اس کے لیے لگا دیتا ہے، پوری مکمل کوشش اس میں لگا دیتا ہے، لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا۔ دنیاوی حد تک پوری مکمل تیاری کر لیتا ہے، آخرت کی کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ دوستو حقیقت یہی ہے کہ دنیاوی زندگی چند لمحوں کی ہے، چند دن کی ہے، اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ صحابہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا تو صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے رسول، عقل مند انسان تو وہ ہے جس نے کچھ کما لیا ہو، کچھ جما لیا ہو، کچھ اس کے پاس اکٹھے کچھ مال جما لیا ہو، اس نے دنیا میں بہت زیادہ ترقی کر لی ہو، وہ انسان عقل مند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے، وہ عقل مند انسان ہے۔ آگے کی سفر کی تیاری کرے، یہ عقل مند انسان ہے۔ آگے کی زندگی کی تیاری کرے، یہ عقل مند انسان ہے۔ موجودہ زندگی جیسے بھی ہو گزر جائے گی، موجودہ جو زندگی ہے جیسے بھی ہو گزر جائے گی۔ غریب گھرانے میں میں جا کر دیکھ کر آیا ہوں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، وقت پر روٹی نہیں، پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں، رہنے کے لیے صحیح معنوں میں مکان نہیں، چھت ٹوٹی ہوئی، دیوار پھٹی ہوئی، بارش پڑتا ہے تو اوپر چھت کے اوپر سے گھر کے اندر پانی گرتا ہے۔ ایسے مکانات کو بھی قریب میں جا کر دیکھ کر آیا ہوں۔ ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے، ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے۔ ہم ٹاٹ باٹ پہن کر، آرام سے کھا پی کر، عیش و آرام کے ساتھ 10 گھروں کے مکان کے مالک بن کر زندگی ہم بسر کر رہے۔ وہ غریب گھرانے جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے صحیح معنوں میں روٹی کا انتظام نہیں، ایسے بندے بھی زندگی گزار رہے۔ تو کہنے کا مطلب دنیاوی زندگی آپ جیسے بھی گزارو گزر جائے گی۔ دنیاوی زندگی آپ جیسے بھی گزارو گزر جائے گی۔ ایک وقت روٹی کھایا نہیں کھایا تب بھی گزر جاتی ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا تب بھی گزر جائے گی، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیا تب بھی گزر جائے گی، چھوٹی پھوٹی چھت کے نیچے زندگی گزار لی، جھوپڑی کے اندر بھی گزار لی، ایک درخت کے سائے میں چھوٹا سا
मकान तैयार करके भी जिंदगी गुजार ली, या पहाड़ों के गार के अंदर घुसकर भी जिंदगी गुजार ली, झोपड़ी के अंदर भी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी खत्म हो जाएगी, 60 साल की, 70 साल की, जो भी है गुजर जाएगी, लेकिन हकीकी जो जिंदगी आखिरत की है उससे आदमी महरूम हो जाएगा। कयामत के दिन उसको पता चलेगा, मैंने जो दुनियावी जिंदगी में दुनिया कमाने के लिए, उसको जमाने के लिए, उसको बनाने के लिए मैंने जो फिक्र की, वो सारी चीजें मैं यहीं पर छोड़कर चला गया। आखिरत में क्या लेके गए? कुछ हाथ आया? कुछ आप बिल्डिंग जो बनाए थे लेकर चले गए? आपने जो रुपया, पैसा, माल इकट्ठे किया था वो लेकर गए? मेरे भाई, आप जो आमाल करते हैं, जो आप अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे किरदार करते हैं, अच्छे अखलाक से जो पेश आते हैं, वही चीज आपके लिए काम आती है। अल्लाह के सामने जो झुक करके, रुक करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके, मांग कर, अल्लाह के सामने झुक करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक आपने जो जिंदगी गुजार ली, वो जिंदगी काम आएगी। वही आखिरत की तैयारी है, वही आखिरत की तैयारी है। वरना दुनिया तो हर इंसान को मिल जाती है, दुनिया तो हर इंसान को मिल जाती है, कुछ ना कुछ तो मिल जाती है। कोई आदमी आकर आपसे कहे कि साहब मैं 2 दिन से भूखा हूं, खाने के लिए खाना नहीं है, आपके दिल के अंदर रहम है, फौरन आप उसको कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही देंगे। अगर से घर के अंदर बिरयानी ना हो तो दाल चावल ही का आप इंतजाम कर देंगे। क्यों? एक दर्द दिल के अंदर भरी हुई है, वो दर्द आपको उभारता है, कहता है एक भूखा इंसान है, उसको खाना खिला दो। तो फौरन आपके दिल में एक जज्बा पैदा होगा, फौरन आप जा करके उसको खाना खिला दो। ये दुनिया है, टल जाएगी, भूख टल जाएगी, ये जिंदगी 60 साल गुजर जाएगी, कुछ हो कुछ ना हो गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत नहीं गुजरेगी दोस्तों, आखिरत नहीं गुजरेगी। लंबी जिंदगी है, ला महदूद जिंदगी है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहेगा, अबदा, वो उसमें हमेशा रहेगा, कभी खत्म होने वाली जिंदगी नहीं। ये इम्तिहान का है, तैयारी कर लो। यहां तैयारी के लिए भेजा गया तो तैयारी कर लो। तैयारी करने के बजाय यहां पर हमने वक्त जाया कर दिया, हमने वक्त बर्बाद कर दिया, हमारी जिंदगी को हमने बर्बाद कर दिया, हमारी बच्चियों को हमने बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को हमने बर्बाद कर दिया। न दुनियावी तालीम इनको दी, न दीनी तालीम हमने इनको दी, सही मानों में हमें उन्हें दीन नहीं सिखलाया, उनके ईमान की हिफाजत नहीं कराई। आज हमारे अच्छे स्कूल नहीं है, आज हमारे अच्छे कॉलेजेस नहीं है, आज हमारे अच्छे मदरसे नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी कोई हमें फिक्र ही नहीं है इसकी। न ईमान, हमारे बच्चों के ईमान की फिक्र है, न दुनियावी तालीम की फिक्र है, न दीनी तालीम की फिक्र है। अच्छी जिंदगी, अच्छे अखलाक, आखिरत की तैयारी यही है कि दुनिया में रह करके हमें बनाना होगा, दुनिया में रह करके आखिरत को बनाना होगा। आखिरत कैसे बनेगी? आखिरत कैसे बनेगी? दुनियावी जिंदगी भी आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे नमूना हो। सहाबा जैसे जिंदगी गुजार कर गए, अल्लाह के नबी जैसे जिंदगी गुजार कर गए, सहाबिया जैसे जिंदगी गुजार कर गए, वो नमूना थे हमारे लिए, तो एक अटल थे हमारे लिए। उन्हें देखकर हमें सीखना चाहिए कि जिंदगी यूं गुजारी जाती है। दोस्तों, एक बात की तरफ मैं मुझे मुतवज्जे करना चाहता हूं। आज का हमारा माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ, बहुत ही खतरनाक माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं, और इस माहौल में हम लोगों को क्या करना चाहिए, और खासकर उन बड़े लोगों से जो मालदार किस्म के लोग हैं, जिनका पैसा दुनिया में बर्बाद हो रहा है, फजूल खर्ची में वो लोग जाया कर रहे हैं, और बेकार फजूलियात में, जहेज में, इधर उधर बेकार में जाया कर रहे हैं, कहीं इधर उधर वक्त जाया करते हैं, कहीं इधर उधर पैसा जाया करते हैं। उन लोगों से मेरी आजिजाना दरखास्त है, मेरी आजिजाना अपील है उन लोगों से। आज हमारी बच्चियों की जिंदगियां बदतर से बदतर होती जा रही,
ہمارے مسلمانوں کی بچیوں کی زندگیاں بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے بچوں کی زندگیاں بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج کل جو مخلوط تعلیم کا جو نظام ہے ہمارے یہاں، پورے دنیا میں مخلوط تعلیم کا نظام ہے. کہیں بھی عورت کو الگ، مرد کو الگ، ایسا کہیں نظام نظر ہی نہیں آ رہا ہے. کہیں ہوگا، کہیں کہیں پر ہے، ورنہ اکثر عام طور پر آپ دیکھیں گے مخلوط تعلیم کا نظام پورے بنگلور میں نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں مخلوط تعلیم کا نظام ہے. لڑکے لڑکیوں کو ملا کر کے پڑھانے کی تعلیم ہے. جہاں پر ایک لڑکا نوجوان، ایک لڑکی نوجوان، دونوں ایک جگہ اسکول کے اندر پڑھتے ہو، ایک جگہ کالج کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہو، ان کا ذہن کیا کہتا ہوگا؟ ان کی بلوغت کا زمانہ انہیں ایک دوسرے کی طرف مائل کرے گا. اور آج کا جو زمانہ، آج کی جو قوم جسے لا کو جائز قرار دیتی ہو، ایک دوسرے کے مخلوط تعلیم کو جائز قرار دیتی ہو، ایک دوسرے سے محبت کرنے کو جائز قرار دیتی ہو، آج کی وہ قوم، آج کی وہ کیو ایجوکیشن جس کو سسٹم جو کہا جاتا ہے، مخلوط تعلیم کا جو نظام ہے، یہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے ہمارے بچے اور بچیوں کی زندگیاں بگڑتی ہوئی جا رہی ہیں. حالات بالکل بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اور ان اسکولوں کے اندر، ان کالجوں کے اندر پڑھنے والے طلبا جو لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، کرسچین بھی ہوتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ گپ شپ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک دوسرے سے مدد لی جاتی ہے. اور ایسی صورت میں جب ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے، یہ بات تو سوچنے کی بات ہے، جہاں پر ایک جگہ لڑکا لڑکی جہاں پر جمع ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گھر کے اندر ایک عورت ہو، اس کے ساتھ ایک مرد ہو، وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں پر ایک مرد ہو، جہاں پر ایک عورت ہو، اس جگہ پر ایک مرد ہو تو وہاں پر تیسرا آدمی شیطان ہوتا ہے. آج مخلوط تعلیم کے نام سے، آج مخلوط تعلیم کے نام سے سب کو اکٹھے کر لیا جاتا ہے. مرد بھی وہاں پر، عورتیں بھی وہاں پر، دونوں کے دونوں اکٹھے ہو کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو لا محالہ یہ محبت ہونی ہی ہے، آپس میں دلوں کا جڑنا ہی ہے، اور زندگیاں ان کی برباد ہونی ہی ہے. اور اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. میں خاص کر مالداروں سے درخواست کرتا ہوں، میں ان کے مال کے لیے دعا کروں گا، اللہ ان کے مال کو اور بڑھا دے، مالداروں کے مال کو اور ترقی کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے. اور جن کے پاس مال نہیں ہے، اللہ انہیں بھی مال عطا کرے. میں یہی دعا کروں گا کہ آپ مالداروں سے میری عاجزانہ اپیل، میری عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے قوم کے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ اسکول اوپن کریں، آپ کالجز اوپن کریں. مخلوط تعلیم نہ ہو، لڑکیوں کے لیے الگ نظام کیا جائے، لڑکوں کے لیے الگ نظام کیا جائے. آج ہمارے کالجز نہیں، آج ہمارے یونیورسٹیاں نہیں ہیں، آج ہمارے مسلمانوں کے اسکول بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے مسلمانوں کے گولڈ ہاؤس ہے. کوئی بھی چیز ہمارے نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نہ ہی ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹلز ہمارے نہیں، بالکل بھی نہیں. مسلمانوں کے قوم کے لیے کوئی بھی کرنے والا تیار نہیں ہے، قوم کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں، آپ سے عاجزانہ درخواست، آپ سے عاجزانہ اپیل ہے، مال ہے تو ضرور اس جگہ پر خرچ کریں. آپ بنائیں اسکول، آپ بنائیں کالج، آپ بنائیں یونیورسٹی، آپ بنائیں ہاسپٹل، بنا کر کے اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں. مسلمان قوم کی لڑکیوں کی حفاظت کے لیے آپ یہ کام ضرور کریں. آپ اپنا وقت، آپ اپنا مال، جہاں ادھر ادھر وقت ضائع کرتے ہو، ادھر ادھر برباد کرتے ہو، وہ پیسے یہاں پر لگائیں، وہ پیسے بچوں کی تعلیم کے لیے لگائیں، تربیت کے لیے لگائیں، ان کے ایمان کی صحیح سلامتی کے لیے آپ لگائیں. آپ ایک کالج بنائیں، اس میں کئی بچیاں جس میں مخلوط تعلیم نہ ہو، ان کے پڑھانے والی ٹیچر بھی عورت ہو، ان کی جو پڑھانے والی معلمہ ہوگی وہ بھی عورت ہونی چاہیے. ایسا آپ اگر تعلیم دیں گے، آپ ایسے جگہ پر تعلیم حاصل کرائیں
जहां पर अगरचे तालीम कम हो, अगरचे जहां पर तालीम कम हो लेकिन तरबियत अगर ज्यादा है तो उस मकाम पर आप अपने बच्ची को और बच्चियों को दाखिला दिलवाएं। ये काम करें आप। कौम के बच्चियों का हाल रोजाना रोजमर्रा बढ़ते ही जा रहा है। ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है, ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मेरी आजिजाना अपील है आप हजरात से, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम कोशिश करें। आप एक आदमी नहीं कर सकते, जो 2-4 मालदार मिल जाए, 5-6 मालदार मिल जाए और मिल करके एक टीम की शक्ल में बन करके कोई ऐसा काम करे, ऐसी कॉलेज ओपन करें, ऐसा स्कूल ओपन करें, ऐसा मदरसा ओपन करें जहां पर बच्चियों के लिए तालीम का निजाम मुकम्मल हो। उसमें किसी तरह की मखलूत, किसी तरह के लड़कों को आमद और रफ्त ना हो, उसके अंदर किसी तरह की तकलीफ देने वाली चीज ना हो, और उन्हें और लड़कियों के लिए कोई जबरदस्ती ना हो, और उनके लिए तालीम का मुकम्मल निजाम को कायम करें। और क्रिश्चियन को आप देखो कैसे स्कूल है उनके, मुसलमानों के बच्चे वहां दाखिला लेते हैं, क्रिश्चियंस के कॉलेजेस हैं, वहां पर जाकर हमारे मुसलमान बच्चे दाखिला लेते हैं, हमारी बच्चियां वहां जाकर दाखिला लेती हैं। और वहां का जो निजाम होगा, जो सिस्टम होगा, उनके पहनने के, उनका जो ड्रेस, वहां के जो ड्रेस का सिस्टम है, पहनने का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को फॉलो होना होगा। और वहां पर आधे कपड़े पहनाए जाते हैं, स्कर्ट पहन करके जाना पड़ता है, और हमारी बच्चियों को हम उसी तरह भेजते भी हैं। क्यों? हमारे स्कूल नहीं है ना, हमारे कॉलेजेस नहीं है। हमारा मुसलमान होटलों में वक्त जाया करता है, होटलों में पैसे बर्बाद करता है, इसराफ करता है। 2 दिन के एक मरतबा होटल चला जाता है, 5 दिन के एक मरतबा। लजीज खानों की फिक्र हमारे मुसलमानों को है, लज्जत के खानों की फिक्र है, मजेदार खानों की फिक्र है, गोश्त अगर बैंड होता है तो फिक्र है। लेकिन हमारी बच्ची बर्बाद हो रही है, हमारा बच्चा बर्बाद हो रहा है, उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, कोई फिक्र नहीं, उसका ईमान तो छीन लिया जा रहा है। आज उसके ईमान पर डाका डाला जा रहा है। बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है गैर मुस्लिम बच्चों को, किस तरह से लड़की को पटाना चाहिए, किस तरह से उसको करीब करना चाहिए, किस तरह से उसको अपने चुंगल में फंसाना चाहिए, उनके ईमान को कैसा हड़पना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? खुश फहमी में है, मेरी बच्ची कॉलेज में पढ़ रही है, मेरी बच्ची यहां पढ़ रही है, मेरी बच्ची वहां पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? खाक पढ़ रही है तेरी बच्ची, ईमान को बर्बाद कर रही है तेरी बच्ची, तेरे हाथ से भी निकल जाएगी। तू खुशफहमी में है कि मेरी बच्ची बड़ी कॉलेज में पढ़ रही है, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, लेकिन बच्ची वहां जाकर के उसके ईमान की कोई गारंटी नहीं। आज है कल नहीं है, कब तेरे हाथ से निकल जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए मेरे भाई, आप मालदारों से मेरी आजिजाना गुजारिश है, मेरी बात को फैलाओ, मेरी बात को लोगों तक पहुंचाओ, इस बात को खास कर पहुंचाओ कि हर बच्ची हर बच्चे के लिए, और ये मखलूत तालीम के सिस्टम को खत्म किया जाए, मखलूत तालीम के निजाम को खत्म किया जाए। हमारे मुसलमान मालदारों से मेरी गुजारिश है, आप स्कूल, मदरसा, कॉलेज आप अपने हिसाब से बनाएं, और आपका खुद का एक शराइत को कायम करके एक निजाम के तौर पर उसको चलाओ। और कितने के मुसलमानों के कॉलेजेस भी ही, लेकिन वो निजाम नहीं है, मखलूत तालीम का निजाम नहीं है, वहां पर भी मिलजुल करके पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए, लड़कियों के लिए अलग हो, लड़कों के लिए अलग हो, इस तरह का निजाम कायम हो, तब जाकर के हमारी बच्चियां महफूज रहेंगी। और हमारे बच्चियों के बिगड़ने का दूसरा सबब, हम लोग फोन दिलाते हैं बच्ची को क्या करते, अब्बा मुझे फोन होना का तो पहले उठा कर देती है उसे। यहां ये बर्बादी का दूसरा कदम है। एक पहला कदम आप मखलूत तालीम के निजाम के अंदर उसको शामिल किया, दूसरा ये आपने गलती की, बच्ची फोन पूछते ही उसे उठा कर दिए, उसे दिला डाले, उसके बाद कभी आपने उसके फोन को चेक तक भी नहीं किया, और उसका पासवर्ड भी आपको नहीं मालूम होगा। मेरे भाई, ये दूसरा कदम हम लोगों ने उठाया। तीसरी गलती ये हम लोगों ने की, बच्ची स्कूटी मांगी तो स्कूटी बच्ची को लेकर दे दिए,
اور وہ کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں، کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، کس کو لے کے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فکر ہمیں کرنی چاہیے دوستوں۔ اس لیے ہماری خامیاں بہت ساری ہیں، ان خامیوں کو گنا کر آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا میرا مقصد نہیں ہے، آپ کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں ہے۔ ایک فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ آپ سوچیں۔ اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع، اور اس کے فکر اگر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کام ہم عافیت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ خالی ہمیں کیا کہتا ہے، جمعہ کا بیان سننے کو گھر مسجد سے باہر نکلنے تک ہی وہ اثر بتا سکتے، ہمارا اثر کتنا، خالی جمعہ کا بیان سننے کو مسجد سے باہر قدم رکھنے تک ہی ہمارا یہ اثر، قدم باہر رکھ ڈالے پھر وہ دوسرے باتیں شروع ہوتی، مسجد میں کیا ہوا سب بھول جاتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، تو پہلے سے جمعہ سن 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 کو کہانا سن دو گی، کیا بھی اثر چڑھتا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ بول کو ہی نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا ڈال دیں گے، کیا ختم اللہ علی قلوبہم کے دلوں پر مہر لگ جائے گا، ختم اللہ، وعلی سمعہم کانوں پر بھی مہر، ذرا جنہیں سنتے نہیں، وعلی ابصارہم انکھاں پر بھی، دیکھ کو بھی دیکھیں اس کا جانے کا، اسے بولتی، تو ہر ایک کے اوپر کیا ہو گیا، مہر ٹھپا لگ گیا ہے، مہر لگ گیا، ان کا دل قبول نہیں کرتا، اثر نہیں ہوتا، اثر ہوا تو بھی ذرہ ہوتی، کانوں سے سنا، ایک تو سننا نہیں چاہتے، اگر سن لیا تو بھی ذرہ ہوتی، جو سننے کو دل میں ذرا جاتا ہے پھر وہ فکر پھر چل جاتا، ختم۔ اور کچھ لوگ تو سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر، دیکھ ہی نہیں سکا رہ جاتی، وہ کیا انکھن کے اوپر مہر لگ جاتا ہے، ان کے دکھتا ہے سامنے غلط ہے، پھر بھی دکھ کو بھی دکھ نہیں سکا ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ فرما رہی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے خطرناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں کو اتنا سخت بنا دیے ہوتے ہیں، اتنا سخت، ایک جگہ فرمائی پتھر سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر کو آپ پھوڑو، پتھر میں سے پانی نکلتا ہے، نرم پتھر میں سے پانی نکل جاتا ہے، لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا، پتھر بھی کچھ بات سے اثر کی وجہ سے رو پڑتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے پتھر کے سامنے اگر کچھ بولیں گے وہ کچھ اثر لے گا تو پتھر بھی رو پڑے گا پگھل کر، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، آج سننا بھی نہیں چاہتا، عمل کرنا بھی نہیں چاہتا، اور شوق بھی نہیں چاہتا، مسجد تک جو سن لیا پھر ختم۔ ذرا دل پر لو، تھوڑا اثر لو اس کا، کچھ تو کرو قوم کے لیے، کتنی بار بتاؤ قوم کے لیے کچھ تو کرو، کچھ تو کر کے مر جاؤ، تمہاری قوم، تمہاری نسلیں تمہیں یاد رکھے گی، کچھ تو بھی کر کے مر جاؤ، مرنے سے پہلے کچھ تو بھی کرو، تمہاری نسلیں تمہیں دعائیں دیں گی، تمہیں یاد کرے گی، ہماری قوم، ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے یہ کام کیا، اگر وہ نہ کیے ہوتے تو ہم اس راستے پر نہ ہوتے، اس حال میں نہ ہوتے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی، اے اللہ فلانے کی بخشش فرما، فلانے کی مغفرت فرما، اللہ سے دعا کرے گی، وہی دعائیں تمہیں کام آئے گی، جنت میں لے جائے گی وہی دعائیں۔ لیکن آج کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا، حضرت سنتے سنے تو کان سے عمل کریں گے، وہ دل کو اثر ہوا تو بھی کون تو بھی جذبہ لے کو کریں گے، جذبہ لے کو کریں گے، کر تو اٹھایا تو بھی دوسرا ٹوکتا اسے، چھوڑ رہے بس چپ کے باتاں کریا سو،
انہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اسے اور ساتھ دینے کے بجائے، سپورٹ کرنے کے بجائے، انکریج کرنے کے بجائے اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے پست ہمت کر ڈالتے، بڑا اٹھا سے نے، بڑا کریا سوئی نے، بڑا جذبہ گا اسے حضرت کا بیان سنبھال کو، ارے کرنے دو اس کو۔ قوم کی فکر لے کر کچھ افراد اگر تیار ہیں تو آپ اس کے ساتھ دو، ان کے ہمتوں کو پست نہ کرو، ان کو کرنے دو۔ قوم کا حال بہت بگڑا ہوا ہے، واللہ قسم بخدا۔ آج مسلمانوں کے بچے کہاں ہیں؟ بولو، مسلمانوں کے بچے کہاں ہیں؟ قید خانوں میں ہیں۔ مسلمانوں کے بچے کہاں ہیں؟ جیلوں میں سڑ رہی۔ مسلمانوں کے بچے زیادہ تر جیلوں کے اندر ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، زیادہ تر مسلمانوں کے بچے کسی نہ کسی چیز میں، کیوں؟ تعلیم نہیں، تربیت نہیں، ایمان ان کا صحیح نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ ڈرگس میں ہمارا مسلمان پیوٹ، ہمارا مسلمان جواڑی، ہمارا مسلمان سودخور، ہمارا مسلمان، کتنی چیزیں میں آپ کے سامنے گناؤں، جتنے گناہ ہیں اور جتنے دنیاوی جرم ہے، وہ سارے جرم کے اندر ہمارا مسلمان، ہمارا نوجوان، کون سمجھائے گا انہیں؟ کون بتائے گا انہیں؟ حضرت کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کی رہائی ہوئی الحمدللہ۔ کیا گناہ تھا حضرت کا؟ کیا گناہ تھا حضرت کا؟ کوئی جرم کیا تھا انہوں نے؟ آج ہمارے جو اقتدار پر جو لوگ ہیں، ہماری حکومت میں جو لوگ ہیں، جو اقتدار پر جو لوگ ہیں، انہوں نے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو اس نام سے پکڑا تھا کہ یہ مذہب تبدیل کرتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، غیروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس نام پر ان کو لے جا کر کے قید کرتے ہیں۔ 1.5 سال تک وہ جیل کی صحبتوں کو حضرت برداشت کیے، آج ضمانت لے کر کے رہائی ہوئی 1.5 سال کے بعد۔ کیا غلطی تھی حضرت کی؟ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اب رہائی ہو گئی ہے کافی دنوں کے بعد۔ اس طرح سے مسلمانوں کے بچے، کئی بچے وہاں پر موجود، جیلوں کے اندر آج بھی سڑ رہے۔ کسی کو فکر ہے؟ قوم کی کسی کو فکر ہے میرے دوستو؟ نہ تعلیم دیتے ہو، نہ تربیت دیتے ہو، نہ ایمان کی کسی کی فکر کرتے ہو، نہ بچوں کی، نہ دوسروں کے بچوں کی، کسی کی فکر نہیں۔ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ کام کرے، آپ اسکول بنائیں، کالج بنائیں۔ مالداروں سے ریکویسٹ ہے، میں آپ کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں، ضرور دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے مال میں اور اضافہ کرے اور برکت دے۔ آمین تو بولو، کنجوسا ہی ایک نمبر کے دعا دیے تو آمین بھی بولتے نہیں۔ مالداروں کو دری نہ، ہم نہ دری نہ تو سوچ رہی نو، تم میں بھی دعا ہے اللہ ہر ایک کو مال سے نواز دے، ہر غریب کو بھی مال دے، ہر مالدار کو اور مال میں اضافہ کر دے، اور اس مال کو صحیح معنوں میں لگانے کے اللہ توفیق دے۔ اور جو جرائم کے اندر لگا رہے ہیں، اسراف بیجا خرچ کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان لوگوں کو، پیسوں کو، ان لوگوں کے پیسے صحیح جگہ پر لگے، اسراف نہ ہو۔ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، میں حسد نہیں کر رہا ہوں، جل رہا نہیں، اسے پیسے والا ہوگا نا انہیں، میں مالدار ہے نا انہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اور مال میں اللہ اضافہ کرے، آپ لوگوں کے لیے اور دعائیں ہیں، بس آپ ایک کام کریں، قوم کے لیے کریں، قوم کے لیے کھڑے ہو۔ آپ کا پیسہ برباد نہیں ہونا چاہیے، آپ کا پیسہ ہوٹلوں کے اندر برباد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ 10 ساتھیوں کو لے جاتے ہو ہوٹل کے اندر، کھلا پلا کو 20,000 آرام سے دے کر آ جاتے ہیں، بل 20,000 بنتی ہے، آرام سے بغیر کسی جھجک کے 10 آدمی بلا لے، گیا، کھلایا، مزہ کرے، انجوائے کر لے، 20,000 روپے بل نہیں، بندر کو آرام سے آگا۔ وہی 20,000 روپے کسی لڑکی کا فیس کا انتظام ہو جاتا، وہی 20,000 روپے کسی لڑکی کے اسکول کی تعلیم کے نظام میں مدد ہو جاتی۔ آپ اس کے لیے کیوں نہیں سوچتے دوستو؟ آپ کھاؤ، کوئی روک نہیں سوچتے، کھاؤ پیو آرام سے رہو۔ اللہ نے کھانے کے لیے کہا کلو وشربو ہنیئا مریا، کھاؤ پیو، اللہ خود بول رہی ہے، سو کھانے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن قوم کے لیے بھی کچھ تو کر کے جاؤ، قوم کے لیے کچھ تو بھی کر کے جاؤ۔ ایسی زندگی مت گزارو، بیکار ایسی زندگی مت گزارو۔ اور 2 چیزیں 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، 4تھی چیز رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔
ایک بات تو میں نے یہ کہی آپ کے سامنے کہ مخلوط تعلیم کے نظام کو ختم کیا جائے، مخلوط نظام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ لڑکی کو آپ موبائل نہ دلائیں۔ تیسری چیز میں نے کہی گاڑی نہ دلائیں، اور اس کے ہر چیز کا خیال کریں، اس کو انہیں کہاں جاتی کہاں آتی ہے، اور اس کا مکمل بایو ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے، انہیں جانا آنا کہاں کرتی، کدھر جاتی کدھر آتی، وہ ساری چیزوں کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کا آپ خیال رکھیں، کریں گے